سب کو جیمسی کی ایوب دی کتاب 2 باب 10ویں آیت۔ پر اس نے اس سے کہا کہ تو دانا عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، جسے خدا کی روح کی حضوری ٹھہرتی ہے نا، جس پر ہماری روح کی جو اندر ہوتا ہے، پرندہ ہوتا ہے، وہ پھڑپھڑاتا ہے، تڑپتا ہے، ہمارا دل شادمان ہو جاتا ہے، ہمیں نیا روح ملتا ہے۔ کسی بھی چرچز میں ہم جاتے ہیں، بیداری کو دیکھتے ہیں، ریزن ہے، جو بنیاد ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ چرچ وہ ہے جہاں اچھی ورشپ ہوتی ہے، جو کلام کے مطابق ہے۔ گیت روحانی ہونے چاہیے۔ ہمیں یسوع مسیح سے جو ڈیوائن ہیلنگ کا تجربہ ملتا ہے، لوگ کیسے آزاد ہوتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے تجربے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ سب ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اب تک یکساں ہے، اس لیے چرچ کے اندر بھی معجزات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے دکھ سکھ کا، کہ دکھ آزمائش بھی آ جائے، مصیبت آ جائے، ہمیں کیسے ثابت قدم رہنا ہے۔ ہمارے سامنے ایوب کی تصویر آتی ہے، جو ہمیں دکھوں میں خدا کے ساتھ ساتھ چلتا نظر آتا ہے۔ ہمیں دکھ میں، پریشانی میں خدا کے ساتھ کیسے وفادار رہنا ہے، ایسی تصویر ہمیں آج دکھائی گئی ہے۔ دنیا میں دکھ بہت زیادہ ہے، دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ دکھ کی میرے عزیزوں کوئی شکل نہیں ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ان کے پاس دکھ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کوئی دکھ نہیں ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی دکھ میں سے گزر رہا ہے۔ ہمیں وہ زیادہ دکھ نظر آتا ہے جو اپنا دکھ کھول کر بتا دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنے دکھ کو اپنے اندر رکھتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ اس لیے آج میرے عزیزو، ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی بانٹنی چاہیے، ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینی چاہیے ایک دوسرے کو، کیونکہ جو سال ختم ہو رہا ہے، جو منجی ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، پیدا ہوا ہے، وہ آج ہمیں خوشیوں سے نوازتا ہے، ہمیں خوشیاں برکتوں سے برکت پر برکت دیتا ہے، ہمیں برکتوں سے بھرتا ہے۔ کیونکہ یہ جو دکھ ہیں، یہ ہمیں جہنم کی آگ کو ظاہر کرتے ہیں، کہ جہنم کی آگ کیسی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، کہ ہم اس کو سہ نہیں سکتے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دکھ جو ہماری زندگیوں میں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کو سہ نہیں سکتے۔ جب دکھ آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس اب ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی، اب ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ لیکن جو ہمارا خدا ہے، زندہ خدا ہے، جس کی صلیب بھی کھا لی، جس کی قبر بھی کھا لی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ہمیں دکھوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہمیں دکھ اتنے ہی دیتا ہے جتنی پسلی ہماری سہ سکتی ہے، وہ ہمیں زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ وہ جو ہماری زندگی میں طوفان ہے، ہوا کا، آزمائش کا، وہ ان کو تھما دیتا ہے، ان کو آرڈر کرتا ہے۔ جیسے اس نے کشتی میں بیٹھے ہوا کو، پانی کو ڈانٹا، آرڈر کیا، وہ تھم گئے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں جو دکھ ہیں، ان کو آرڈر کرتا ہے کہ تھم جاؤ، وہ تھم جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کی کشتیوں میں اس کو ویلکم کہنا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں آنے دینا ہے، کہ تاکہ یہ دکھ ہماری زندگیوں سے جاتے رہے، طریقی ہماری زندگیوں سے جاتی رہے اور روشنی ہماری زندگیوں میں آتی رہے۔ میرے عزیزوں، جب ہمارے اندر روح ہے نا، تو ہماری جو روح ہے تڑپتی ہے کلام کے لیے، ورشپ کے لیے، پھر وہ ٹک نہیں پاتی اندر۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے اندر خدا کا روح بسا رکھیں، کہ خدا ہمارے اندر وہ روح رکھیں، وہ روح ہمیں عطا کریں، جس سے ہم زور ملتا جائے، جس سے ہم بڑھتے جائیں، جس سے ہم درجہ بدرجہ بڑھتے جائیں، خدا میں بڑھتے جائیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہم بڑھتے جائیں۔ میرے عزیزوں، ایوب کو کتنا دکھ دیا، کتنا دکھ ملا، لیکن وہ دکھ میں ثابت قدم رہا۔ اس نے کوئی خطا نہیں کی، اس نے کوئی ایسا کہا نہیں خدا کے بارے میں کہ خدا نے کیا کیا میرے ساتھ، مجھے اتنا دکھ دے دیا۔ لیکن اس نے کہا سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ ہمیں اگر ہماری زندگی میں سکھ ہے تو ہماری زندگیوں میں دکھ بھی ہیں، یہ زندگی ہے، یہ ایسے ہی چلنی ہے۔ لیکن جس نجات دہندے کو ہم مانتے ہیں،
ہماری زندگیوں میں ہے تو وہ دکھ ہماری زندگیوں میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. گاڈ بلیس یو.